جو اجتماعی عظمت ہے اہل علم کی علماء کرام کی، وہ ہمارے دلوں سے نکل رہی ہے اور مختلف بہانوں سے نکل رہی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور یہ بات کسی مولوی نے نہیں کہ اشفاق احمد صاحب نے بات لکھی، مجھے یاد رہ گئی، ایک جگہ میں نے پڑھا ان کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا لوگ دین کو، اسلام کو ڈائریکٹ گالی نہیں دے سکتے۔ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، حضور کو گالیاں دیں گے؟ جو دین برگشتہ لوگ ہیں، جو ملحدین ہیں، جو دین بیزار لوگ ہیں، وہ ڈائریکٹ اسلام کو گالی نہیں دے سکتے۔ وہ کیسے دیں گے؟ ان کو معاشرے میں جینا نہیں ہے، تو پھر وہ مولوی کو گالی دیتے ہیں۔ یہ جو ہتھیار ہے وہ یہاں سے داخل ہوتے ہیں۔ ہر گھر کا جہاں چور نے چوری کرنی ہوتی ہے اس کا کوئی لوپ ہول تلاش کرتا ہے، تو دین کے لیے لوپ ہول تلاش کرنے کے لیے مولوی کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، علماء کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے اندر جو ہے نقائص دیکھے جاتے ہیں، کمی کوتاہیاں دیکھی جاتی ہیں، اور ہوتی بھی ہیں، وہ بھی گوشت پوشت کے انسان ہیں۔ معصوم ذات صرف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے، باقی کوئی ذات معصوم نہیں ہے۔ صحابہ بھی معصوم نہیں تھے، محفوظ تو تھے کہ اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سرٹیفکیٹ دے دیے، لیکن وہ بس صحابہ تک محدود تھا۔ اس کے بعد جو گناہ کرے گا وہ گناہ کہلائے گا، جو ثواب کرے گا وہ ثواب کہلائے گا۔ وہ عالم دین ہو، وہ بڑھئی ہو، وہ جناب فروٹ بیچنے والا ہو، وہ انجینئر ہو، وہ وکیل ہو۔ لیکن اہل علم کو بہرحال فضیلت مجموعی اعتبار سے حاصل ہے، اور یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور یہ بات دلوں سے نکلی جا رہی۔ کبھی اس کے لیے راستہ اختیار کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ علماء کرام بہت بہترین لوگ ہیں، لیکن یہ جو سیاسی علماء ہیں نا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ کیا مطلب ہے سیاسی علماء؟ کیا اس نے تورات زبور انجیل پڑھی ہے؟ جو عالم دین سیاست میں گیا ہے، اس نے کوئی ہندو مذہب پڑھا ہے؟ اس نے بھی قرآن و سنت ہی پڑھا ہے۔ آپ کو اگر تکلیف صرف یہ ہے کہ وہ سیاست میں کیوں گیا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ سیاست ہمیشہ سے مسجدوں میں تھی، سیاست ہمیشہ سے علماء کرام کے پاس تھی۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا تو حضرت عمر نے کیا جملہ کہا تھا؟ پچھلے جمعے کو میں نے بات عرض کرنی تھی، بھول گیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت عمر نے کیا کہا تھا حضرت ابوبکر کو کہ پیغمبر نے جب آپ کو اپنے مصلی پر کھڑا کر کے امامت کبریٰ نصیب کر دی، امامت کبریٰ عطا فرما دی، تو ہمارا حاکم بننا یہ تو امامت صغریٰ ہے، لہٰذا ہم آپ کو اپنا امام بناتے ہیں۔ جب دین کا امام اللہ کے نبی آپ کو بنا کر گئے تو دنیا کا امام، دنیا کے معاملات کا امام تو چھوٹا امام ہوتا ہے، یعنی کہ ہماری زبان میں گورنر ہو گیا، ہماری زبان میں صدر ہو گیا، وزیر اعظم ہو گیا، یہ آج کل کے الفاظ ہیں نا۔ جب تک علماء کے پاس سیاست تھی تو عمر بن عبدالعزیز جیسے حاکم تھے۔ علماء کے پاس یہ سیاست لفظ ہوا بدنام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، صحیح حدیث ہے بخاری کی، تمام صحیح کتب میں روایت کیا ہے کہ نبی بنی اسرائیل کے نبی جو ہوتے تھے تسوسہم الانبیاء، وہ ان کے حاکم بھی ہوتے تھے۔ تسوسہم الانبیاء، سیاست بھی کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی جاتا تھا دوسرا اس کا خلیفہ بن جاتا تھا، کیونکہ نبوت وہاں پر چل رہی تھی۔ بنی اسرائیل کے نبی اکثر بیک وقت حاکم بھی ہوتے تھے، نبی بھی ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان حاکم بھی تھے، نبی بھی تھے۔ حضرت داؤد حاکم بھی تھے، نبی بھی تھے۔ حضرت یوسف حاکم بھی تھے، نبی بھی تھے۔ یہ دماغ میں بات گھس نہیں رہی بس، اس لیے کہ مذہب بیزار لوگوں کو کیسے برداشت ہو جب مولوی پگڑی پہن کر اسمبلیوں میں جائے؟ اس کو تو مولوی کی گاڑی برداشت نہیں ہوتی، اس کو اسمبلیوں میں بیٹھنا برداشت ہوگا۔ اس کو تو مولوی کے کپڑے برداشت نہیں ہوتے اچھے پہنے ہوئے، وہ صدارت کے منصب پر اچھا لگے گا اس کو، یا وزارت عظمیٰ پر اچھا لگے گا؟ اس کو تو اس حلیے سے نفرت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امت مسلمہ میں اجتماعی اور عمومی طور پر اہل علم کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، اور یہ فضیلت میرے اور آپ کے دلوں سے نکلی جا رہی ہے۔